السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آج کی اچھی بات وردہ مکاوی کے ساتھ. آج کے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں. امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا. تو جلدی سے شروع کرتے ہیں. ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے. لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی. کئی سال سے پے در پہ سنگین آلام حوادث نے خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا. ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی. چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا. اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی. اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے. چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا. ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے. اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے. ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے. بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت شنید کی. وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی. انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں. ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستخش رہیں اور ہم ان سے دستخش رہیں. وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں. اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو. اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کی اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں. ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ یوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے. انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے ایک قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے. ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائیں گے. بہرحال
جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے، اور وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کروں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ سن لیجئے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنٹ ہے۔